اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 11 اور آیت نمبر 87 سے تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے آیت نمبر 87 سے ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ وَلَقَدْ یہاں پر دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ظاہر ہوتا ہے، اور قلقلے کے معنی ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، آ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے آپ نے دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَقَفَّيْنَا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا پڑھنا ہے، اور قفینا جو فا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا آ رہی ہے، تو یہاں پر یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہاں پر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھنا ہے۔ اور من بعدی، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، چونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ تو یہاں پر چوتھا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ من بعدہ بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ وآتینا کھڑا زبر ہے، دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اینا یہاں پر یا لین ہے، تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی بعض حضرات اس کے اندر غلطی کر دیں، آتینا تی، تو یہ کھینچ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو حروف مدہ ہیں، الف واو، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، انہیں تو کھینچیں گے، لیکن یہاں پر چونکہ یا لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے جو تا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ بروح القدس یہاں پر اس لیے کھینچا ہے کہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اسے واو مدہ کر کے کھینچنا ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ جَاءَكُمْ، یہاں پر بڑی مد ہے، اس لیے آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ رسول بما لا تهوى، رسول میں تنوین کے بعد با آ رہی ہے، تو اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ تہوا کے اوپر بڑی مد ہے، اسے آپ نے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بما لا تهوى انفسكم استكبرتم، انفسکم یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، لہٰذا یہاں غنہ ہوگا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، یہاں بھی فریقاً، فَفَرِيقًا یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، لہٰذا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، جو اورنج کلر کا حروف آ رہے ہیں تو وہ اخفا اور اقلاب کے قواعد ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، آیت نمبر 88۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ وَقَالُوا یہاں واو مدہ ہے، تو دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ قُلُوبُنَا یہاں بھی واو مدہ ہے،
بل لعنهم اللہ، اس میں جلالت اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے آپ نے دو ارکان کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. فقلیلا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد ربیع الملون میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں غنہ ہوگا، اور میم کے اوپر تشدید ہے تو وہی ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کرنا اور الف مدہ بھی ہے. فقلیلا ما یؤمنون. آیت نمبر 89. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. ولما یہاں میم تشدید ہے تو اس لیے غنہ کریں گے، الف مدہ بھی ہے اس لیے کھینچ کر پڑھنا ہے. کتاب یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد ربیع الملون میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ ہوگا. عند اللہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے اور فی اخفا میں سے، یہاں بھی غنہ ہوگا. من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. انفسهم یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہی ہے. انفسهم ان یکفروا یہاں بھی غنہ ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، اس لیے آپ نے ادغام کا قاعدہ لگے گا اور غنہ کر کے پڑھنا ہے. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل الله من فضله ان ينزل یہاں بھی نون ساکن کے بعد آگے حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، لہٰذا یہاں بھی غنہ ہوگا، یعنی ادغام کا قاعدہ لگے گا. ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. یہاں عذاب مہین، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون سے میم آ رہی ہے. آیت نمبر 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. وَهُوَ الْحَقُّ حروف مصالحہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے. مصدق صاد حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے، قاف بھی حروف مصالحہ میں سے آپ نے موٹا پڑھنا ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تقتلون یہاں پر قاف حروف مصالحہ میں سے موٹا پڑھیں گے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو اس لیے قلقلہ بھی ہوگا. انبیاء یہاں غنہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا تو اسے غنہ کر کے پڑھنا ہے. انبیاء اللہ من قبل یہاں اخفا کا قاعدہ ہے. کنتم یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہے، اور کنتم مینن یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 92.
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. من بعدہ یہاں پر اطلاق کا قاعدہ لگ رہا ہے، وَأَنْتُمْ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے. آیت نمبر 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. آتَيْنَاكُمْ یہاں بھی نیم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا یہاں ادغام کا قاعدہ ہے. قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. آیت نمبر 94. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ. عند اللہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، پھر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہی ہے. خالصۃم یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا، غنہ کا کر کے پڑھیں گے. من دون اللہ میں اخفا کا قاعدہ ہے، دون الناس نون مشدد ہے اس لیے یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیت نمبر 95. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. حضرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلی حیات یہاں بھی گولتا کے بعد جی میں اور اس کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، اور آگے اشرکو یہاں بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں. تو ان میں سے جو اس یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ ان دو میں سے جس پر چاہیں ایک پہ رکیں اور دوسرے پر ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم پہلے پر رکیں گے اور دوسرے پر ملا کر پڑھیں گے. اعلی حیات وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. تو آئیے رکوع نمبر 11 کی تجوید اور مخارج کے ساتھ تلاوت سن لیتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فالله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون آمنت بالله صدق الله العظيم